الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا وأن الذين لا يؤمنون بالآخرة أعتدنا لهم عذابا أليما۔ اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں قرآن مجید کو ایک بڑی عظیم الشان کتاب قرار دیا ہے کہ اس قرآن مجید میں ہم نے ایک ایک بات جو ذکر کی ہے وہ ہر انسان کو اور ہر مسلمان کو بالکل سیدھی راہ دکھاتی ہے۔ یہ قرآن مجید کا خاصہ ہے۔ سیدھی راہ سے مراد یہ کہ ہماری اپنی زندگی کے جو بے شمار مسائل ہیں جن میں اکثر و بیشتر ہم گھرے رہتے ہیں، اچھے بھی ہیں اور درمیانے درجے کے بھی ہیں اور انتہائی برے بھی ہیں، تو ان حالات میں ہمیں کون سے ایسے سٹیپس یا قدم اٹھانے چاہیے کہ ہمیں سیدھا راستہ نظر آئے۔ ایسے موقع پہ انسان ادھر ادھر دیکھنے کی بجائے اگر اللہ کے احکام کی طرف دیکھے، اور خاص طور پر قرآن مجید ہے، نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم کی تعلیمات ہیں، ان کی طرف اگر انسان دیکھے تو اس کو اللہ فرماتے ہیں یہ بالکل سیدھا راستہ دکھا دے گی۔ اب اسی میں کچھ مسائل ایسے ہیں جو میں آپ سے شیئر کرنا چاہتا ہوں۔ یہ کل بھی ایسا مسئلہ میرے پاس آیا، ٹیلی فون پہ بھی لوگ پوچھتے ہیں۔ یہ مسئلے ہیں کچھ طلاق کے، اور پتہ یہ چلتا ہے کہ ہماری اکثریت اس مسئلے سے بالکل غافل ہے اور اس کو علم ہی نہیں ہے۔ نکاح کے بارے میں تو اس کو پتہ ہے کہ نکاح ہو جاتا ہے، لیکن طلاق کے بارے میں جو بڑا ایک سنجیدہ مسئلہ ہے اس کے بارے میں ہماری اکثریت اس کو مذاق سمجھتی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ارشاد فرمایا، آپ فرماتے ہیں ثلاث جدہن جد وہزلہن ہزل۔ تین چیزیں ایسی ہیں جن کا مذاق بھی سیریس ہوگا اور جن کی سیریس بات بھی سیریس ہوگی۔ یعنی اس کو مذاق یہ نہ کہے بندہ کہ مذاق تھا، نہیں، وہ سیریس ہے، اللہ کے نزدیک سیریس ہے، اللہ نے اسے ایز اٹ از لے لیا ہے۔ اور دوسرا یہ کہ انسان سیریس ہو کے وہ بات کرے تب بھی وہ اللہ کے نزدیک سیریس ہے۔ اور وہ تین چیزیں کیا ہیں؟ العتاق والنکاح والطلاق۔ کہ بندہ اپنے غلام کو یہ کہہ دے یا لونڈی کو کہہ دے ایسے مذاق میں تم آزاد ہو، تو آپ فرماتے ہیں وہ آزاد ہے۔ اب بندہ یہ نہ کہے میں نے مذاق کیا تھا، نہیں، وہ آزاد ہو گیا یا ہو گئی، اب وہ غلام نہیں رہا۔ اسی طرح اگر کوئی مذاق میں کسی کو یہ کہہ دیتا ہے کہ میں نے اپنی بیٹی تمہیں دی، یہ چاہے مذاق میں کہے یا سنجیدہ ہو کے کہے، اور اس نے اگر کہہ دیا جی تو یہ نکاح ہو گیا۔ اب اس کے لیے جو باقی رسمیں ہیں کہ مسنون طریقہ کیا ہے نکاح کا، وہ یہی ہوتا ہے کہ ہم دعوت دے دیتے ہیں لوگوں کو، فیملی کے لوگوں کو، لیکن یہ بیٹھے بیٹھے دو چار لوگ بھی بیٹھے ہیں ان کے سامنے بیٹھ کے کہہ دیا کہ جی بیٹی آپ کی ہم نے دے دی، وہ نکاح ہو گیا۔ اب بعد میں بندہ یہ نہیں کہہ سکتا کہ وہ تو نکاح تو ہم اس کو سمجھتے ہیں، نہیں، یہ نکاح ہے۔ قرآن مجید میں پڑھیں تو سیدنا موسیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم جب مدین تشریف لے گئے تھے تو وہاں گھر میں جب گئے تو بزرگ نے جو بات کی تھی اس میں یہی بات کی تھی کہ میں یہ چاہتا ہوں کہ اپنی دو بیٹیوں میں سے ایک کا نکاح تجھ سے کر دوں، بس اتنی سی بات ہے کہ تم 8 سال یا 10 سال میرے ہاں پورے کر لو۔ تو سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے اس وقت یہ کہا ذالک بینی و بینک، ٹھیک ہے بات طے ہو گئی، میں ایسے ہی کروں گا، بس۔ پھر اس کے بعد طلاق کی بات، خدا نخواستہ بندہ اپنی بیوی کو طلاق کا لفظ کہہ دیتا ہے کہ میں نے تمہیں طلاق دی۔ اب یہ لفظ طلاق جو ہے ایک بڑا سیریس لفظ ہے، چاہے مذاق میں انسان کہے اپنی بیوی کو
یا چاہے محبت میں کہے، غصے میں کہے، جوش میں کہے، وہ اللہ کے نزدیک اب طلاق ہی ہے۔ یہ بالکل ایسا ہی ہے جیسے ایک انسان نکاح کرتے وقت کہتا ہے نا میں نے قبول کیا، تو ایک زبان ہے۔ بہنی اسی طرح جب یہ کہا کہ میں اس بندھن کو توڑنا چاہتا ہوں، کھولنا چاہتا ہوں، طلاق کا مطلب یہی ہوتا ہے کہ جو نکاح کا بندھن ہے میں اس کو کھول رہا ہوں، آزاد کرتا ہوں تمہیں، اور اپنے آپ کو بھی تجھ سے آزاد کرتا ہوں، تو یہ طلاق ہے۔ تو آپ فرماتے ہیں یہ ہو جاتی ہے۔ اب ہو یہ رہا ہے کہ ہمارے ہاں اکثر لوگ اپنی بیویوں کو ایک دفعہ طلاق دے چکے، پھر کہا یہ تو میں نے مذاق کیا تھا، طلاق کا لفظ کہا، میں نے تو مذاق کیا تھا، رجوع کر لیا، پھر 2-4 سال گزرے پھر طلاق دے دی، پھر کہا یہ تو مذاق کیا تھا، پھر 2-4 سال گزرے پھر دے دی، پھر 2-4 سال گزرے پھر دے دی۔ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ جب رجوع کیا تو پچھلی طلاقیں ختم ہو گئیں۔ ایسا نہیں مسئلہ، وہ اب زندگی بھر ساتھ ہے، وہ لفظ طلاق کا وہ ساتھ ہے، وہ رہے گی ساتھ۔ اگر کبھی زندگی میں دوسری دفعہ یہ لفظ کہہ دیا تو یہ دوسری طلاق ہو جائے گی، بے شک بندہ رجوع کر لے لیکن وہ طلاق ہی ہوگی۔ یعنی عجیب و غریب سا معاملہ ہے، لوگ اس کو مذاق سمجھتے ہیں، رجوع بھی کر لیتے ہیں، طلاقیں بھی دیتے جاتے ہیں، وہ کہتے ہیں ہم تو مذاق کر رہے تھے، میں نے تو طلاق کی نہیں دی تھی۔ نیت جو پوچھی جاتی ہے نا طلاق کی، وہ اس صورت میں پوچھی جاتی ہے جبکہ یہ کلیئر لفظ نہ کہا جائے۔ مثال کے طور پر انسان اپنی بیوی کو کہتا ہے غصے میں چلی جاؤ یہاں سے، نکل جاؤ میرے گھر سے، اس طرح سے غصے کے الفاظ کہتا ہے۔ اب ایسے موقع پر میاں سے یہ پوچھا جائے گا بھی تمہاری نیت کیا تھی؟ اگر میاں یہ کہتا ہے میں نے تو غصہ جھاڑا، تو یہ طلاق نہیں ہے۔ لیکن اگر اس کی نیت یہ ہے کہ واقعی میں نے طلاق دی ہے، اور وہ کہتا ہے میری نیت یہ تھی کہ جاؤ چلی جاؤ اپنے گھر میں، تو وہ طلاق ہو جائے گی۔ اس سلسلے میں اگر میاں بیوی کے آپس میں کوئی لڑائی بھی ہو اور بیوی راضی نہ ہو کہ نہیں جی آپ نے تو مجھے کہہ دیا تھا نکل جاؤ یہاں سے، تو یہ طلاق ہوتی ہے؟ نہیں، بیوی کی بات نہیں مانیں گے۔ آپ فرماتے ہیں القول قول الرجل، اس موقع پر ہم مرد کی بات سنیں گے کہ مرد بتائے کہ اس کی نیت کیا تھی۔ جب وہ بتائے گا تو اسی طرح وہ مراد لیا جائے گا۔ لیکن طلاق کا لفظ جب کھل کے کہہ دیا، منہ سے کہہ دیا، تو وہ ہو جاتی ہے۔ اور یہ ایک بندھن ہوتا ہے جس کو انسان کھول رہا ہوتا ہے۔ اس میں بندہ یہ کہتے ہیں کہ غصے میں تو بہت کچھ کھو جاتا ہے، تو غصے میں آدمی انسان بیوی کو غصے میں ہی طلاق دیتا ہے۔ کوئی یہ نہیں کہتا پیاری میری بیوی میں تجھ سے محبت کرتا تھا، اب میں تمہیں طلاق دے رہا ہوں، ہنستے مسکراتے کوئی نہیں کہتا۔ یہ ہوتا ہی کام ایسا ہے۔ اس لیے مسلمان کو یہ سمجھایا کہ ذرا ہوش سے اس بندھن کو توڑنا ہے تو ذرا طریقے سے توڑو، اور اس کا طریقہ یہ ہے کہ عورت مینسس سے پاک ہو اور مرد اس کے قریب نہ گیا ہو۔ تو اگر آدمی اپنی بیوی کو طلاق دیتا ہے تو اس حالت میں دے اس کو طلاق، اور ایک طلاق دے کے خاموش رہے، بیوی کو اپنے پاس رکھے، بیوی بھی گھر نہ جائے، وہ وہیں رہے، اور پھر 1 مہینہ وہ آپس میں اکٹھے رہیں، لیکن قریب بے شک اگر نہیں جاتا میاں طلاق دینے کے بعد تو وہ کنسیڈر کیا جائے گا کہ یہ واقعی طلاق دے رہا ہے۔ پھر عورت کو مینسز آتے ہیں، پھر ان مینسز سے وہ پاک ہوتی ہے، پھر اس کے بعد میاں اس کو کہتا ہے میں تمہیں دوسری طلاق دے رہا ہوں۔ یہ اس طرح 3 مہینوں میں 3 بار اپنے پاس رکھ کے طلاق دینی ہے۔ یہ طلاق کا صحیح طریقہ ہے۔ یہ نہیں ہے کہ کھڑے کھڑے اپنے گھر بار کو توڑ دے آدمی، طلاق طلاق طلاق، یہ طریقہ صحیح نہیں ہے۔ اور نہ ہی یہ طریقہ صحیح ہے کہ عورت مینسز میں ہو اور میاں کو پتہ ہو کہ میری بیوی مینسز میں ہے،
اور پھر اس کو کہتا ہے میں تمہیں طلاق دیتا ہوں، یہ بھی طلاق ہو جاتی ہے۔ اگر میاں کو پتہ نہیں ہے کہ میری بیوی مینسز میں اور اس نے طلاق دے دی ہے تو ایسی صورت میں علماء کا کہنا ہے وہ طلاق نہیں ہوتی، لیکن اگر میاں کو پتہ ہے کہ میری بیوی مینسز میں ہے اور پھر اس کو وہ طلاق دے رہا ہے تو یہ طلاق ہو جائے گی۔ اب یہ طریقے ہیں جو دین نے بتایا، قرآن مجید نے بتایا، الطلاق مرتان، طلاق 2 بار دینے کا موقع ہے تمہارے پاس، یعنی 2 بار طلاق دے کے بعد میں رجوع کر سکتے ہو، لیکن تیسری دفعہ اگر یہ منہ سے ایک دفعہ نکلا طلاق تو یہ عورت ہمیشہ کے لیے حرام ہو جاتی ہے، پھر میاں بیوی کا تعلق ختم ہو جاتا ہے۔ یہ طریقہ شریعت نے بتایا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں کچھ لوگوں نے ایسا کیا کہ اپنی بیویوں کو غصے میں آ کے مینسز کی حالت میں طلاق دے دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے علم میں بات آئی تو آپ نے ان کو بلایا، خوب غصہ کیا، بلکہ ایڈریس کیا۔ انہوں نے کہا قرآن مجید اتر چکا، مسائل بتا چکا، میں تمہارے درمیان ہوں، تم سب کو بتا چکا ہوں، پھر یہ دین کے ساتھ مذاق، یہ کس نے تمہیں اجازت دی ہے؟ تو ایسے موقع پہ نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم کے سامنے وہ صاحب آئے، کہنے لگے اللہ کے رسول غصے میں ہو گیا تھا۔ آپ نے فرمایا ہاں غصے میں ہی ہوتی ہے، لیکن ایسا کرو اس بیوی کو اپنے گھر رکھو، جاؤ، اور بیوی جب مینسز سے پاک ہو تو بغیر اس کو ٹچ کیے پھر تم طلاق دو، پھر مہینہ تمہارے پاس رہے۔ یہ جو 1 مہینہ 2 مہینے جو مہلت دی ہے، موقع دیا ہے مرد کو بھی اور بیوی کو بھی سوچنے کا کہ تھوڑا سا سوچ لیں، یہ کیا یہ عجلت میں کام تو نہیں ہو رہا؟ کیا خدا نہ خواستہ طلاق کے بعد ہمارا ایک دوسرے کے بغیر رہنا ممکن ہے؟ محبت ہو جاتی ہے انسان کو اپنی بیوی سے یا بیوی کو شوہر سے، چھوٹی چھوٹی بات پہ غصہ آ کے اس طرح بندہ اپنا گھر بار توڑ بیٹھے، یہ مناسب نہیں ہوتا۔ موقع دیے ہیں کہ سوچیں، دونوں سوچیں، اور جس کی غلطی ہے وہ اعتراف کرے کہ میری غلطی ہے، میں رجوع کرتا ہوں، یا میری غلطی ہے میں معافی مانگتی ہوں، مجھے معاف کر دیں، آئندہ نہیں ہوگا۔ اس طرح سنبھالا ہے شریعت نے ایک گھر کو، ایک خاندان کو سنبھالا ہے تاکہ یہ گھر ٹوٹے نہ۔ اور پھر دوسری بات یہ کہ اللہ نے اگر بچے دے رکھے ہوں تو اور انسان کو سیریس ہو کے سوچنا پڑتا ہے کہ میں یہ جو کام کر رہا ہوں کیا واقعی اس کا فائدہ میری ذات کو ہے، یا زندگی میں ہمیشہ کے لیے ایک ایسا درد ہے، الم ہے جو میں مول لے رہا ہوں کہ جدائی ہو گئی تو بچوں کی تربیت کون کرے گا؟ ماں نے کہیں اور شادی کر لی، میں نے کہیں اور کر لی، تو ان بچوں کا کون ہوگا زندگی رکھوالا، ان کی تربیت کرنے والا؟ انسان بہت کچھ سوچتا ہے، کوئی جذباتی فیصلے نہیں ہیں، ہوش کے فیصلے ہوتے ہیں، ہوش کے۔ اس لیے یہ سارے مسائل جو ہیں یہ کلیئر کیے ہیں شریعت نے۔ تو جب ایسی طلاق ہو جائے 3 ماہ کے بعد تو اب وہ عورت اپنے میاں سے آزاد ہے، یہ پکی طلاق ہو گئی، اب یہ رجوع نہیں ہو سکتا۔ اس عورت کے بارے میں کہا ہے کہ فَإِن طَلَّقَهَا، اگر یہ بندہ اپنی بیوی کو تیسری دفعہ طلاق دے دیتا ہے تو فَلَا تَحِلُّ لَهُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ، تو اب یہ بیوی اپنے میاں کے لیے حلال بالکل نہیں ہوگی جب تک کہ وہ کسی اور بندے سے نکاح نہ کر لے۔ تو جب تک کسی اور بندے سے نکاح نہ کر لے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اس نیت سے نکاح کرے کہ میں اس سے طلاق لے کے اپنے پہلے میاں کے پاس جانا چاہتی ہوں۔ نکاح کا مطلب آبادی ہوتی ہے، گھر کی خانہ آبادی ہوتی ہے، تو وہ جائے وہاں شادی کرے، رہے اس کے پاس، وہاں اگر آباد ہو سکتی ہے تو ہو جائے، لیکن اس نیت سے نہ کرے، اور نہ ہی کوئی آئے اس کے پاس کہ میں تمہارے ساتھ اس لیے شادی کرنا چاہتا ہوں تاکہ میں تمہارے پہلے خاوند کے لیے تمہیں حلال کر دوں، جس کو ہمارے ہاں حلالہ کہا جاتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بارے میں فرمایا ہے اگر کوئی اس قسم کی حرکت کرتا ہے تو یہ التیس المستعار، یہ لفظ فرمایا ہے، یہ کرائے کا سانڈ لیتا ہے، وہ
یہ لفظ فرمایا آپ نے، کتنے برے لفظ ہیں آپ دیکھیے. اس کو پسند نہیں کیا شریعت نے، یہ اتفاق ہے. شادی نہیں ہوئی، شادی ہوئی نہیں بنی، دوسری شادی بھی نہیں بنی، میاں نے طلاق دے دی. اب یہ عورت اپنی عدت گزار کے پہلے خاوند کے پاس، پہلا خاوند اگر شادی کرنا چاہتا ہے تو کر لے. یہ طریقہ ہے جو بتایا گیا ہے. اور اس میں ایک طریقہ یہ بھی ہے کہ اگر میاں واقعی اپنی بیوی کو چھوڑنا چاہتا ہے تو ایک بار بھی طلاق دے کے تو بیوی کو بے شک دوسری طلاق نہ دے. ایک بار کی طلاق کے بعد 3 مہینے اگر گزر جاتے ہیں اور میاں رجوع نہیں کرتا تو 3 مہینے کے بعد یہ عورت اپنے میاں سے آزاد ہے. اب وہ چاہے تو کہیں اور شادی کر لے، لیکن میاں کے پاس ایک گنجائش رہتی ہے کہ وہ رجوع کر سکتا ہے. اب یہ 3 مہینے کے بعد بال جو ہے وہ بیوی کے کورٹ میں آ جاتی ہے. وہ چاہے تو کہے جی ٹھیک ہے میں رجوع کرتی ہوں، میں راضی ہوں، چاہے تو نہ کر دے. لیکن 3 مہینے کے اندر اگر میاں اپنی بیوی سے رجوع کرنا چاہے تو یہ اس کا حق ہے، یہ رائٹ ہے جو شریعت نے دیا ہے. 3 مہینے کے بعد یہ رائٹ ختم ہو جاتا ہے. اب بیوی کے پاس سب کچھ آ گیا، وہ مانے تو ٹھیک ہے، نہ مانے تو بھی ٹھیک ہے. تو بہرحال اس قسم کے مسائل ہیں جو شریعت نے بتائے ہیں، واضح سے ہیں. تو یہ تکلیف دہ صورتحال ہے. صرف دین سے ناواقفیت جو ہماری بنیادی ضرورت ہے. نکاح کے مسائل کو ہم جانتے ہیں، لیکن طلاق کے مسائل کو بھی کم از کم معلوم ہونا چاہیے کہ زندگی میں خدا نہ خواستہ انسان کو کبھی ایسا کوئی موقع پیش آتا ہے تو اس کے بارے میں اس کے پاس علم ہو کہ اب میں نے کون سا قدم اٹھانا ہے. مذاق نہیں ہے شریعت. اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ثلاث جدہن جد وہزلہن جد. ان کو جو مذاق بھی ہے نا وہ بھی اللہ کے نزدیک بڑا سیریس ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو سمجھ عطا فرمائے. جزاکم اللہ خیرا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.